نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ محترم سامعین، قربانی واجب ہے اور اس کے یہ دلائل ہیں، تقریباً 10 دلائل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں نے سورۃ الکوثر کی آیت تلاوت فرمائی، فصلی لربک وانحر، بس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر اور نحر کر۔ اچھا جی، لہذا اسی نماز عید اور قربانی واجب ہوتا ہے۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے، صفحہ 353، جلد نمبر 10، طبع دہلی انڈیا۔ علامہ قاسم رحمۃ فرماتے ہیں، امر مطلق یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے عمل کے حق میں، اور وعید واجب کی چھوڑنے پر ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ومطلق الامر للوجوب فی حق العمل بذل المجہود، صفحہ 601، جلد نمبر 4۔ اور مطلق امر کسی عمل کے حق میں وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ دلیل نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ ترجمہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 226، مستدرک حاکم صفحہ 232، جلد نمبر 4، الترغیب و ترہیب صفحہ 155، جلد نمبر 2۔ اس روایت کے بارے میں امام حاکم المتوفی 405 ہجری فرماتے ہیں، ھذا صحیح الاسناد، یہ روایت صحیح الاسناد ہے۔ اور امام الجرح و تعدیل علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 751 ہجری فرماتے ہیں، صحیح ہے۔ اس روایت کے بارے میں علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 656 ہجری فرماتے ہیں، رواہ الحاکم مرفوعا، امام حاکم نے یہ روایت مرفوع ذکر کی ہے۔ اس کے بارے میں شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، صحح الحاکم ورجح الائمہ، بلوغ المرام صفحہ 331۔ امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے اور ائمہ کرام نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ متوفی 852 ہجری مزید فرماتے ہیں، وَأَقْرَبُ مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ لِلْوُجُوبِ حدیث ابی ہریرہ رفعہ من وجد ساعۃ، وہ روایت واجب ہونے کی جو دلیل بننے کی زیادہ قریب ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو انہوں نے مرفوع کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے۔ فتح الباری صفحہ 3، جلد نمبر 10۔ دلیل نمبر 3، حضرت محنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ ہم میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ سب نے ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو، ہر صاحب خانہ پر ہر سال میں قربانی لازم ہے۔ چنانچہ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری فرماتے ہیں، وقد احتج من قال بالوجوب لما ورد فی حدیث محنف بن سلیم رفعوا علی کل اہل بیت اضحیہ اخرجہ احمد والاربعۃ باسناد قوی، فتح الباری صفحہ 4، جلد نمبر 10۔ اور تاکہ ان لوگوں نے دلیل بنائے جنہوں نے کہا ہے کہ قربانی واجب ہے، محنف بن سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت کو جو انہوں نے حضرت سے روایت کی ہے،
روایت مسند احمد اور اس کے علاوہ 4 حدیث کی کتابوں میں بڑی مضبوط سند سے آئی ہے۔ چنانچہ امام علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 743 ہجری فرماتے ہیں ذهب اصحاب ابی حنیفہ الى وجوبها على من ملک نصابا لقول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم على كل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی یہ فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وجہ سے کہ ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی لازم ہے۔ دلیل نمبر 4، عمیر بن اشقر انصاری مازنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہ ذبح اضحیتہ قبل ان یغدو یوم الاضحی وانہ ذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید اضحیۃ اخری۔ صحیح ابن حبان صفحہ 563 جلد نمبر 5۔ انہوں نے اپنی قربانی عید الاضحیٰ کے دن صبح سے پہلے ہی ذبح کر ڈالی اور پھر اس کا تذکرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ دوسری قربانی کرنے کا حکم کیا۔ صحیح ابن حبان صفحہ 563 جلد نمبر 8۔ دلیل نمبر 5، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہید الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ولم يكن ذبح فليذبح على اسم اللہ۔ صحیح مسلم صفحہ 153 جلد نمبر 2، سنن نسائی صفحہ 202 جلد نمبر 2، سنن الکبریٰ بہقی صفحہ 262 جلد نمبر 9۔ تو فرماتے ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ایک ذبح کی ہوئی بکری دے کر فرمایا جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر ڈالی وہ اس جگہ دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی وہ اللہ کے نام سے قربانی کرے۔ دلیل نمبر 6، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان ذبح قبل ان یصلی فلیعید اخری مکانہا ولم یکن ذبح فلیذبح۔ طحاوی صفحہ 274 جلد نمبر 3، مکتبہ امدادیہ ملتان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے اس طرح نہیں کیا وہ اب یعنی نماز کے بعد جا کر قربانی کرے۔ دلیل نمبر 7، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ثم خطب فامر من کان ذبح قبل الصلاۃ ان یعید ذبحا۔ صحیح مسلم صفحہ 155 جلد نمبر 2۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر حکم دیا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی وہ قربانی دوبارہ کرے۔ دلیل نمبر 8، حضرت ابو برد بن نیاز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا ذبح قبل ان ینصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ ان یعیدہ۔ سنن دارمی صفحہ 110 جلد نمبر 2، قدیمی کتب خانہ کراچی۔ بے شک کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی نماز سے واپس آنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ فائدہ، ان روایت سے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آیا کہ اگر کسی نے عید سے پہلے قربانی کر لی تو اسے دوبارہ کرنی پڑے گی، ثابت ہوا کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے قربانی کرنے والے کو کبھی حکم نہ دیتے کہ قربانی دوبارہ کرو، لہذا ان مذکورہ روایت سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہوا۔ چنانچہ حضرت مولا علی قاری رحمہ الباری المتوفی 1014 ہجری دوبارہ قربانی کرنے کی روایت کے تحت فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الشَّرْعِ الْأَمْرُ بِالْعَادَةِ إِلَّا لِلْوُجُوبِ۔ مرقات المفاتیح صفحہ 302 جلد نمبر 3۔ عمل کو دوبارہ لوٹانے کا حکم شریعت میں متعارف نہیں ہے مگر وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصوں کو جنہوں نے عید سے پہلے قربانی کر لی تھی اس لیے حکم دیا کہ قربانی واجب ہے، ورنہ دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ہی نہ دیتے۔ چنانچہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
یہ تمام قربانی کی وجوب کی دلیل ہے۔ دلیل نمبر 9، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اگر قربانی لازم نہ ہوتی تو کبھی تو ایک ہی بار قربانی کا ناغہ کر لیتے تاکہ امت کو پتہ چل جاتا کہ یہ عمل اتنا لازم نہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اس عمل پر ہمیشگی فرمائی۔ چنانچہ مولا علی قاری رحمہ اللہ باری فرماتے ہیں، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ مُوَاظَبَتُهُ علیہ الصلاۃ والسلام 10 سنین مدتاً اقامتہ بالمدینہ۔ قربانی کے واجب ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ 10 سال مدینہ رہنے کی مدت میں ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو حضرات قربانی واجب قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قربانی واجب ہے، اس لیے عید سے پہلے قربانی کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کا حکم دیا۔ دلیل نمبر 10، قربانی کرنے پر اجماع امت بھی ہے۔ چنانچہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سال تو ابن عمر ان الضحایا واجبۃ ہی قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون من بعدہ، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قربانیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ واجب ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان بھی قربانی کرتے رہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری صفحہ 3 جلد 10 میں کہ بے شک کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے قربانی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان بھی قربانی کرتے رہے۔ الحاصل یہ نکلا کہ مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اس طرح جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا، لہذا پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے نہ کہ محض سنت۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ قربانی کوئی لازمی عمل نہیں کیونکہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قربانی نہیں کی تھی، اگر قربانی لازم ہوتی تو یہ دونوں حضرات کبھی نہ ترک کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں حضرات بڑے اہتمام سے قربانی کرتے تھے، لیکن اگر کبھی ترک کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دونوں حضرات صاحب نصاب نہ تھے۔ چنانچہ رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1346 ہجری فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بہرحال حضرت شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں قربانی کی نفی معلوم ہوتی ہے، اس میں یہ احتمال ہے کہ دونوں حضرات نے یہ 2 سال قربانی نہیں کی کیونکہ ان کے پاس اس وقت اتنی مالیت نہیں تھی جس سے قربانی لازم ہو، اس لیے ان کی روزی وظیفہ وغیرہ بیت المال سے ان کی کفایت سے زیادہ نہ ہوتی، اور قربانی کی وجوب کے لیے مالدار صاحب نصاب ہونا لازم ہے۔ ایک اور اہم عقلی دلیل ہے، تو سنیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال تواتر سے لگاتار قربانی کرتے رہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کی کامل اتباع کرنے والے اس مبارک عمل کی طرف توجہ ہی نہ کریں؟ ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے متبع سنت کی پیروی کرنے والی جماعت نہیں آج تک آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔